اور ایک ہے دین کی محنت۔ دو چیزیں، ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی محنت۔ اللہ نے اپنے نبی کو دین بھی دیا اور ساتھ میں دین کی محنت بھی دی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی تو آپ کو نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا اور نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد چند مہینے یا چند سال خاموشی کے گزرے، پھر اللہ کی طرف سے آیتیں اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ جو دین ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ دین دنیا کے انسانوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ اس لیے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اب آپ نے محنت شروع کی اور آپ کی محنت کا سلسلہ اس آیت کے اترنے کے بعد جو شروع ہوا ہے تو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک جو چیز اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آئی آپ نے من وعن اس کو امت تک کے پہنچایا۔ اور یہ اللہ کا حکم بھی آپ کو تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ ان چیزوں کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کے پاس سے آپ کے پاس پہنچی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سلسلے میں آپ پر بہت ساری تکلیفیں آئی، پریشانی آئی، رکاوٹیں آئی۔ ہم اور آپ ان واقعات کو سنتے رہتے ہیں کہ مکہ کی زندگی کے اندر آپ پر جو تکلیفیں آئی ہے، اللہ اکبر، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور صرف آپ ہی پر نہیں آئی، آپ کی بات کو جو لوگ مان لیتے تھے ان پر بھی تکلیفیں اور پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی اللہ کے اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پہنچائیے ان باتوں کو جو ہماری طرف سے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، آپ نے کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کی، آپ نے کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کی، آپ نے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں کی، اور آپ یہ کام برابر کرتے رہے۔ اور کرنا بھی کیسا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی رسمن کر لے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ آپ کی یہ محنت اور آپ کی جدوجہد ایسی تھی کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جیسی محنت کا حق تھا، جیسی اس بات کے پہنچانے کا حق تھا، آپ نے اس طرح پہنچائی۔ اس میں کسی قسم کی کوئی سستی، کسی قسم کی کوئی کمی، اس کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ اور پہنچانا
صرف پہنچانے کی حد تک کے نہیں تھا، ایک تو ہے کہ دین کی بات دوسروں تک کے پہنچا دی جائے اور کہہ دیا جائے وما علینا الا البلاغ۔ بزرگوں، پہنچانے کا بھی ایک حق ہوتا ہے، پہنچانے کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ اس پہنچانے کے اندر جتنی ہماری طاقت اور قدرت ہے حتی المقدور اس بات کو پہنچایا جائے، اور جن کو پہنچایا جا رہا ہے ان کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی یہ پہنچانے والے کے دل کے اندر ہو۔ جن کو بات دین کی پہنچائی جا رہی ہے ان کی اگر ہمدردی، ان کی محبت، ان کی خیر خواہی دل کے اندر نہیں ہوگی تو پھر پہنچانا سنگری ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آپ کے اندر کی کڑھن کو، آپ کے اندر کی فکر کو، اور امت کی جو ہمدردی اور امت کی جو محبت اور امت کا جو غم آپ کے دل میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہے ہیں اسی محنت کے سلسلے میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے نبی، کیا آپ گھٹ گھٹ کر دم دے دیں گے؟ کیا آپ اپنا گلا گھونٹ دیں گے اس بات کی وجہ سے کہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے؟ یہ درد کب ہوتا ہے، یہ فکر کب ہوتی ہے، یہ کڑن کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے مخلوق کی ہمدردی دل کے اندر، ان کی خیر خواہی کا پورا جذبہ دل کے اندر ہو۔ اور بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ خیر خواہ اس کائنات میں کوئی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا خیر خواہ ہمدرد اگر کوئی ہے اس ساری کائنات کا تو وہ صرف اور صرف اللہ کی اکیلی ذات، اور اللہ کے نبی، اللہ کے بعد اگر اس مخلوق کا خیر خواہ اور ہمدرد کوئی ہے تو وہ آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے دل میں ہمدردی ہے، آپ کے دل میں خیر خواہی ہے، وہی ہمدردی اور وہی خیر خواہی اور وہی امت کی فکر بار بار لوگوں کے پاس جانے کو آپ کو مجبور کر رہی ہے۔ اور لوگ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ کوئی تھوک رہا ہے، کوئی کچرا ڈال رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے۔ جس کے دل کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی ہو اور پوری ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ بات پہنچائی جا رہی ہو، اور پھر ان کی طرف سے اگر کوئی سخت جملہ آ جائے تو دل پر کیسی ٹھیس پہنچتی ہے۔ پرائے کا لڑکا اگر مجھے گالی دے دے تو مجھے اتنا احساس نہیں ہوگا، لیکن میرا اپنا خود کا لڑکا مجھے گالی دے، دل زخموں سے چور ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ مجھے اس راستے میں، اس کام میں اتنا ستایا گیا، اتنا رلایا گیا کہ اس سے پہلے کسی کو اتنا ستایا رلایا نہیں گیا۔ کیا مقصد ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ جن کی خالص ہمدردی اور خیر خواہی دل کے اندر اللہ کے نبی کے ہے اور وہی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس ماحول میں اور جس معاشرے میں
اور جن لوگوں کے درمیان میری 40 سالہ زندگی ایسی گزری کہ کوئی انگلی سے تو کیا اشارہ کرتا، آنکھ سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ماحول میں، جس ماحول میں لوگ امین کہہ رہے ہوں، صادق کہہ رہے ہوں، اپنے فیصلے آپ سے کروا رہے ہوں، اس قوم پر کتنا اعتماد ہوگا آپ کو، اس قوم پر کتنا اعتماد ہوگا۔ لیکن جب آپ نے سب کو ایک جگہ جمع کر کے یہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا، تو اب وہ سب نکل کر آیا جو نہیں آنا چاہیے۔ اور ایسے بول اور ایسے الفاظ اور ایسے جملے آپ کو کہے گئے کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کے سینے کے زخموں کو، آپ کے سینے کے درد کو، آپ کے دل کی تکلیف کو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ آپ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی، کیوں؟ ان کے بولوں کی وجہ سے۔ کہ آپ بھی ان کے بولوں کے جواب میں بول دیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ایک طرف سے گالیاں آ رہی ہیں، ایک طرف سے تانے کسے جا رہے ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ کیسے کیسے الفاظ آپ کی شان میں کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کیا کرو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اور اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ آپ یہ کام کرو تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین لے کر بھیجا تو صرف دین ہی نہیں دیا بلکہ دین کی محنت بھی دی، اور اس دین کی محنت میں جو آپ نے تکلیفیں اٹھائی، جو آپ نے پریشانیاں اٹھائی، جو مصیبتیں اٹھائی، وہ ہمارے آپ کے ساتھ ہیں۔ سیرت کے عنوان سے ہم سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیفیں بہت زیادہ پہنچائے، لیکن آپ اپنے کام پر جمے ہوئے، آپ اپنی محنت کو کر رہے، آپ کی محنت برابر جاری و ساری ہے، اور آپ کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پھر مشورہ ہوا، سرداران مکہ نے مشورہ کیا۔ کس بات کا مشورہ؟ کہ شمع رسالت کو بجھا دیا جائے تاکہ اس کی روشنی کہیں پہنچے ہی نہیں۔ مشورہ ہوا، اس جگہ کا نام دار الندوہ تاریخ میں ملتا ہے، مشورے کی جگہ، مشورے والا گھر۔ بزرگوں، مشورہ خیر کی نسبت پر بھی ہوتا ہے، مشورہ شر کی نسبت پر بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مشورہ جہاں لفظ آئے تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں مشورے کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے آپ لوگوں کے علم میں؟
اب یہ مشورہ ہو گیا کہ شمع رسالت کو بجھا دیا جائے، لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چاہیے؟ حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے، ساحل تک اسے خود لا کے طوفان چھوڑ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو کہ اللہ کے نبی آپ یہاں سے چلیے۔ آپ غار ثور پہنچے، غار ثور سے مدینہ پہنچے، لیکن اب آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ اے خانہ خدا، میرے دل میں تیری جو محبت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھے چھوڑ دوں، لیکن میری قوم مجھے مجبور کر رہی ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ کیا مجبوری تھی؟ ہمارے لیے سبق ہے ان واقعات میں۔ ہم کہتے ہیں نا، ہمارا کام تو سیرت کی روشنی میں چلے گا، اور سیرت جہاں لفظ سیرت آتی ہے تو وہاں اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگیاں مراد ہوتی ہیں کہ کام سیرت پر چلے گا۔ سیرت کا مطلب اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگیوں سے جو بات ملی اس پر چلے گا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ خدا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ تو مجبوری کیا تھی؟ اللہ نے جو منصب آپ کو دیا تھا، آپ کا جو فرض منصبی تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کہ نبی، ہم نے آپ کو ہدایت کے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ ہدایت بھی دی اور ہدایت کی محنت بھی دی۔ اس محنت کو لے کر، اس دین کو لے کر، اس ہدایت کو لے کر جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وہ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ یہ دین، آپ کا لایا ہوا دین، سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ اب اس کام کے لیے جب یہاں جگہ نہیں ہے تو خانہ کعبہ جو ہم سب کا قبلہ ہی نہیں ہے، مرکز بھی ہے۔ سارے دنیا کے سارے مسلمانوں کا قبلہ اور مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اللہ کے نبی اس خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جب یہ قوم یہاں کام نہیں کرنے دیتی تو چھوڑ دو خانہ کعبہ کو، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دو۔ ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی، کون ایسا ہے جس کو اپنے وطن سے محبت نہ ہو؟ لیکن حکم ہے کہ چھوڑ دو۔ اب آپ چلے، مدینہ پہنچے، مدینے میں ماحول بن گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیج دیا تھا 1 سال کے لیے۔ کیا ماحول بنا، اور ایسا ماحول بنا کہ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ کی آمد کا۔ آپ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ آئیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکل جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ قصہ مختصر، آپ آئے، ہر ایک کی تمنا تھی، ہر ایک کی تمنا تھی کہ آپ میرے گھر پر قیام فرمائیں۔
اس لیے لوگ اونٹنی کی نکیل پکڑ رہے ہیں۔ آپ نے کہا چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھ جائے گی اسی گھر میں ٹھکانہ کروں۔ وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کے سامنے بیٹھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان 2 منزل۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ نیچے رہیں میں اوپر رہوں، اس لیے آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ملنے والے بہت آئیں گے اور اوپر رہنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے آپ اوپر رہیں میں نیچے رہوں۔ آپ نے وہاں قیام کیا۔ جب آپ کے مکانات بن گئے تو پھر آپ وہاں سے منتقل۔ بزرگوں، ہمارے اپنے علاقے میں اجتماع ہے، تقاضے بہت ساروں کے تھے لیکن انتخاب دھلیا کا ہوا۔ یہ اونٹنی آ کے دھلیا میں بیٹھی، آپ تو چلے گئے لیکن آپ کا کام، آپ کی محنت دنیا میں باقی ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن آپ کا کام، آپ کی محنت، آپ کا لایا ہوا دین دنیا میں موجود۔ اب اللہ کے نبی مدینہ آئے، تب مدینے والوں نے جو ان پر ذمہ داریاں آئی ان ذمہ داریوں کو پورا کیا یا نہیں کیا یہ تاریخ بتا دی۔ اللہ کے نبی اور آپ کا قافلہ مدینہ آیا، کیا لے کر آیا؟ دین لے کر آیا اور دین کی محنت لے کر آیا۔ تب مدینے والوں پر 2 تقاضے آ گئے۔ ایک تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنانا اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرنا۔ تو مدینے والوں کا نام ہی انصار کیوں پڑا؟ صحابہ کی 2 ہی قسمیں، مہاجر اور انصار۔ اللہ کے نبی کی 2 زندگیاں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھو، پورے 30 پارے، 2 ہی قسم ملے گی، یا تو مکی صورتیں ملے گی یا مدنی صورتیں ملے گی۔ اور ہمارے دعوت کے کام میں بھی 2 ہی کام ہیں، ایک مقامی کام اور ایک خروج۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقامی کام کو مکی زندگی سے لیا اور خروج کو مدنی زندگی سے لیا۔ ہماری جو مقامی محنت ہے، ہماری محنت کے بھی 2 ہی رخ ہیں، ایک ہے مقامی محنت اور ایک ہے خروج کی محنت۔ مقامی محنت کو لیا مکی زندگی سے اور خروج کی محنت کو لیا مدنی زندگی سے۔ مکی زندگی میں خروج نہیں ہوا۔ اب کہیں گے طائف آپ گئے تھے اور حبشہ ہجرت ہوئی تھی، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہوئی تھی، دین کو پھیلانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، اپنے آپ کو تکلیفوں سے محفوظ کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں اب مدینے والوں نے
آپ کے کام کو لیا، آپ کے کام کو قبول کیا، اور پھر جو تقاضے اللہ کے نبی نے آپ کے اوپر ڈالے ان تقاضوں کو بھی پورا کیا، یہاں تک کہ بزرگوں جب بدر کا موقع آیا تو آپ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ تو مہاجرین کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اللہ کے نبی آپ حکم دے دیں، اور آپ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ تو انصار سمجھ گئے کہ آپ کا خطاب ہماری طرف ہے، آپ ہم سے مخاطب ہیں۔ یہ تو مہاجر وہ لوگ تھے جو سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، ان کے پاس اپنی جان تھی، مسئلہ انصار کا تھا، اور آپ بار بار انصار کی طرف کیوں مخاطب ہو رہے تھے؟ انصار نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ ہماری طرف مخاطب ہیں؟ کہا ہاں تمہاری طرف مخاطب، اس لیے کہ مدینے میں تم سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے کے باہر نہیں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک نقد تقاضا آیا ہوا ہے، کہتے کسی کام کے لیے ہو گیا کچھ، تو انصار نے اس وقت کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے ہمارا آپ کا معاہدہ ہوا تھا اس لیے یہ تو مدینے سے باہر ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کہا نہیں، کہا اللہ کے نبی وہ تو پرانی بات ہو، اب وہ بات کو ہم بھول گئے، آپ حکم دیں ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا کر جانے دے دیں، آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں، آپ حکم دیں تو برق الغمام تک ہم اپنے سواریوں کو دوڑا دیں۔ یہ جذبات پیدا ہو گئے تھے انصار، تو انصار یہی نام نہیں پڑا ان کا۔ تو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے اپنے علاقے میں اللہ نے ایک بہت بڑا خیر کا اور اللہ نے ایک بہت بڑا ہم سب کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا، خیر کا ارادہ کیا۔ دیکھو ویسا بھی مسلمانوں کا جمع ہونا اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے، اسی لیے 5 وقت جمع کیا، پھر جمعہ میں جمع کیا، عیدین میں جمع کیا، یہ تو علاقے اور شہر کے اعتبار سے، اور حج میں جمع کیا پورے دنیا کے اعتبار سے۔ تو مسلمانوں کا جمع ہونا خاص طور سے دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ۔ تو ابھی جو اجتماع ہمارے اپنے علاقے کے اندر جس کو ہم اجتماع کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس بہت سارے تقاضے لے کر آئے۔ یہ آنے والے مہمان ان کی فکروں کو اپنی فکریں بنانا، ان کی محنت کو اپنی محنت بنانا، ان کے کام کو اپنا کام بنانا۔ انصار مدینہ نے اللہ کے نبی کی فکروں کو اپنی فکر بنائی، آپ کے اعمال کو اپنے اعمال بنائے، آپ کی محنت کو اپنی محنت بنائے، اور پھر اس محنت کے لیے ہر حال میں انصار تیار ہے، بھوک ہے تب بھی تیار ہے، سخت دھوپ ہے تب بھی تیار ہے، حالات سازگار ہے تب بھی تیار ہے، حالات ناسازگار ہے تب بھی تیار ہے، نصرت کا حق ادا کر۔ تو پھر اللہ کے نبی انصار کی تعریف بھی کر رہے ہیں، انصار کی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ انصار کی مدد فرما،
تو اس وقت یہ تقاضا ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے یہاں ایک اجتماع ہونے جا رہا ہے الحمدللہ، تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آنے والے مہمانوں کا اکرام، آنے والوں کو ہر قسم کی سہولت پہنچانا۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارے اکابرین آ رہے ہیں، اللہ نے جن کو عالم کے اعتبار سے قبول کیا ہے، ان کی فکروں کو اپنی فکر بنانا، ان کی محنت کو اپنی محنت بنانا، اور وہ جو تقاضے ہمارے اوپر ڈالے ان تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایک تو آنے والے مہمانوں کا اکرام، دوسرا آنے والے اکابرین کی فکروں کو اپنی فکر بنانا، ان کی محنت کو اپنی محنت بنانا، اور وہ جو تقاضے ہمارے اوپر ڈالے، تقاضے دنیاوی اعتبار سے نہیں ہیں، تقاضے اس لیے ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے 4 ماہ کے لیے، تو پھر ہماری اپنی زندگی صحیح رخ پر آئے گی۔ تو وہ تقاضے جو ڈالتے ہیں وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے۔ تو ان تقاضوں کو پورا کرنا، جب ان ساری چیزوں کو پورا کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا اجتماع یہ کامیاب اجتماع ہوگا۔ کریں گے بھائی؟ اس لیے آنے والوں کی فکروں کو اپنی فکریں بنائیں، آنے والوں کے کام کو اپنا کام بنائیں۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا صحیح کام کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کا اور کام کی حفاظت کا۔ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے، اس لیے جو فکروں کو لے کر آ رہے ہیں ان فکروں کو اپنی فکریں بناؤ، ادھر ادھر کے ذہن ادھر ادھر کی سوچ ختم کرو، اور جو محنت وہ لے کر آ رہے ہیں اس محنت پر اپنے آپ کو ڈالو، اور جو تقاضے وہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر پورے عالم کے اندر ہدایت کی اس آسان محنت کو اللہ صحیح طریقے پر اور صحیح رخ پر اور صحیح نہج پر پورے عالم کے اندر اللہ اس کو ذریعہ بنا۔ اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔